بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 8ویں کی کتاب کی دوسری غزل اس وقت مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غزل نمبر 2 جگر مراد آبادی کی ہے۔ جگر مراد آبادی نہایت ہی مشہور شاعر ہیں اور اپنے زمانے کے شہنشاہ تغزل ان کو کہا جاتا تھا، ان غزلوں کے بادشاہ۔ ان کی یہ غزل ہم آج پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، پہلے غزل کے بہت سے معنی کیے جاتے تھے، لیکن اب غزل اس صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اس میں قوم کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل، نعت کا شعر، حمد کا شعر، انسانی زندگی کے مسائل، درد اور غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرع میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے مصرع، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غزل میں ایک بات جب کہی جاتی ہے اور آپ اس غزل کے شعر کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی بات اس غزل کے اندر کہہ دی گئی، اس شعر کے اندر کہہ دی گئی ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو بات تھی وہ شعر کے اندر آ گئی ہے، ایسا ہر ایک کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ جان پہچان، جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1819 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے، یعنی بیٹا شاعر ہے اور باپ بھی شاعر تھے، گویا کی شاعری ان کو وراثت میں ملی ہے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے، بالکل سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ آتش گل، گل کے معنی پھول، آتش کے معنی آگ، پھول کی آگ، اور شعلہ طور، طور کا شعلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی، پھر جیسے جیسے اس کے قریب گئے تو اس میں سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، تم میری عبادت کرو، میرے لیے نماز پڑھو۔ فخلع نعلیک، اپنی جوتیوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ تو اس وقت جو شعلہ نظر آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو بہت سے شاعروں نے اپنی کتابوں کے نام اس شعلے کے اوپر رکھ لیا کہ شعلہ طور، طور کا شعلہ۔ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا۔ ساہتیہ کے معنی ادبی، اکیڈمی یہ نظر رکھتی ہے شاعروں پر، ادیبوں پر، مورخین پر، تو جو اچھی شاعری کرتے ہیں، اچھا ادب پیش کرتے ہیں، ان کو انعام سے نوازتی ہے یہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوا کرتا ہے۔ تو آتش گل پر ساہتیہ اکیڈمی انعام سے ان کو نوازا گیا۔ 1960 میں جگر کا انتقال ہوا۔ جگر تو رہنے والے ہیں مراد آباد کے اور اسی سے مشہور بھی ہیں،
لیکن ان کے استاد جو ہیں اصغر گونڈوی، تو گونڈا ہی میں یہ رہنے لگے تھے اور گونڈا ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور گونڈا ہی میں ان کا مزار ہے جو لکھنؤ سے 60-70 کلومیٹر دوری پر ایک شہر ہے گونڈا، وہاں پر ان کا مزار ہے۔ اب میں غزل پڑھتا ہوں، ایک شعر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، ملاقات کرنے والے، سلام دعا کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے والے، یہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا دل آدمی سے مل جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دل سے دل ملنے والے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر خلوص محبت کا جذبہ ہو ایسا کم ہوتا ہے۔ سلام کیے، مصافحہ کیے، گلے بھی ملے، لیکن پہلے سے جو بغض، عناد، دشمنی دلوں کے اندر ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طریقے سے قائم رہتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ محبوب ستم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے عاشق کو ستاتا ہے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنی سادگی سے وہ ملتا ہے کہ اس کا عاشق اس کے تمام ستم اور ظلم اور پہلے کی تکالیف وغیرہ وہ سب بھول جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، میں اس کے ظلم کو بھول جاتا ہوں، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ شاعر جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے کہ کیا بات ہے، یہ پھولوں کے اوپر جو پھول جو کھلے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہنسی ہے، اور پھولوں کے اوپر جو حسن ہے، جو نزاکت ہے، یہ تو تیری ہنسی کا رنگ ہے۔ یعنی تو جب ہنستا ہے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اور جو حسن طاری ہوتا ہے، یہ پھولوں تیری ہنسی سے پھولوں کا رنگ ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تو جیسے ہنستا ہے تو کتنا کھلا ہوا چہرہ رہتا ہے، اسی طریقے سے آج پھول سب کھلے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تیرا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ یہ شاعرانہ تعریف کے انداز ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ جیسے دیکھو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے۔ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو کس چیز سے تشبیہ دوں۔ پھول سے تشبیہ دوں، لیکن میں کیا پھول سے تشبیہ دوں۔ ہوتا ہے شگفتہ مگر ایسا نہیں ہوتا، پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن تیرے چہرے جیسا کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو یہاں شاید دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، تیری ہنسی سے پھولوں کا رنگ مل رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے بچوں۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ محبوب کا رنگ، محبوب کی چال ڈھال، محبوب کی عطا، اس سب پر عاشق نظر رکھتا ہے۔ تو محبوب کی جو عاشق کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کے حسن کا جو سراپا ہوتا ہے، اس سراپے کے اندر اس کے قد کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اونچا قد ہو، لمبا قد ہو محبوب کا، تو یہ
اچھا مانا جاتا ہے. اسی لیے سرو ایک درخت ہوتا ہے، وہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو محبوب کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، سرو قد ہے محبوب. تو اس شعر کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرا قد اتنا اچھا ہے، یعنی ہر اعتبار سے تیرا قد اتنا بہترین ہے، خوش قامت، اتنا بہترین تیرا قد ہے کہ فتنہ قیامت کا سلسلہ اس سے ملتا ہے. یعنی جو بھی تیرے قد کو دیکھتا ہے اس کے اوپر قیامت آ جاتی ہے. قیامت جو ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اسی طریقے سے تجھے جب کوئی دیکھتا ہے تو آزمائش اور فتنے کے اندر پڑ جاتا ہے. کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا، قیامت کے فتنے کا سلسلہ تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. تیرا اتنا اچھا قد ہے کہ جو دیکھتا ہے تیرے قد کو اس کے اوپر قیامت آ جاتی ہے. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، اگلا شعر، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. یعنی جو اپنے سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اپنے سے ملنا چاہتا نہیں ہے اور کبھی اتفاق سے مل جاتا ہے تو ایسا جیسے ملا ہی نہیں، لیکن اپنا دل ایسا ہے کہ اسی سے ٹوٹ کر ملتا ہے. یعنی دل اس کو بالکل بہت ہی زیادہ چاہتا ہے. یہ شاعر لوگ اپنے محبوب کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. جو ملتا نہیں ہے اور مل گیا تو ملنے جیسا نہیں ملا، لیکن اپنا دل ایسا ہے کہ اسی کو چاہتا ہے. اگلا شعر دیکھیے بچوں، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے اور یہ آخری شعر ہے. پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ غزل جب شروع کی جاتی ہے تو اس کے دونوں مصرے، شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو مطلع کہا جاتا ہے. اگر اسی طریقے کا اگلا بھی شعر ہے تو اسے حسن مطلع کہیں گے، اور جب شاعر اپنا تخلص آخری شعر میں استعمال کرتا ہے تو اسے مقطع کہتے ہیں. تو یہ مقطع تو ہے لیکن اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، گویا کہ آخری شعر ہے یہ، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے. روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسایگی سے ملتا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، پہلے اس کو سمجھو تو یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا. علامہ اقبال نے کہا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں قلب اور روح دونوں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں. تو ایسے یہاں بھی دل اور روح دونوں استعمال ہوا ہے. اس شعر کی کئی مطلب ہو سکتے ہیں بچوں، خالی ایک مطلب یہ سمجھ لو کہ اگر دل کسی سے ملتا ہے تو پھر روح کو مزہ کا محبت ملتا ہے. روح جو اللہ کی طرف سے جسم کے اندر ایک حکم ہے اس کو مزہ ملتا ہے، اور دل جو ایک عضو ہے اعضائے رئیسہ میں سے، اسے دل کہتے ہیں، اسے قلب بھی کہتے ہیں. تو اگر دل کسی کے دل سے ملتا ہے تو محبت کا مزہ اسے ملے گا. خالی اوپر زبانی باتیں ہوتی ہیں جمع خرچ تو اس سے محبت کا مزہ نہیں ملتا. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اعضائے رئیسہ میں سے ایک عضو دل ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت کو روح بھی کہہ سکتے ہیں. تو روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسایگی سے ملتا ہے. دل کے پاس روح رہتی ہے، روح کے پاس دل ہے، دونوں جب ملتے رہتے ہیں تو محبت کا مزہ ملتا ہے. اگر دل دل سے نہ ملیں تو پھر محبت کا مزہ
نہیں ملنے والا ہے۔ بس میرے پیارے بچوں یہ سمجھ لو کہ پہلا شعر جو ہے اور آخری شعر یہ دونوں کو غزل کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اور روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ بیچ کے جو اشعار ہیں انہی دونوں کے درمیان بند کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہم ملیں تو دل سے ملیں، کسی کے لیے بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، بلکہ ہمارا دل جو ہے اس کے اندر محبت ہو، خلوص ہو، تقوی ہو، للہیت ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ ہو، یگانگت کا جذبہ ہو، یہ پورے غزل کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر اشعار ختم ہوئے، اب انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہا تو معنی اشارات اور سرگرمیاں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔